الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود سے آغاز کریں گے جی۔ اللہم صلی علی محمد۔ عنوان مسئلہ ہے اقسام المعتل۔ معتل کس کے مقابلے میں ہے؟ صحیح کے مقابلے میں۔ تو صحیح کی بھی ہمارے پاس 3 قسمیں تھیں اور معتل کی ہمارے پاس کتنی قسمیں ہیں جی؟ 4 انہوں نے اقسام بنا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ معتل اگر ہم پوچھیں کہ کس باب سے ہے، صیغہ کون سے ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ کس باب سے ہے؟ باب افتعال سے ہے اور مضاعف ہے، ایسی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اعتل یعتل معتل، اس میں مفعول کا کیا ہے؟ صیغہ بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی لام اس کی کیا رہے گی؟ مشدد رہے گی۔ ينقسم المعتل الى مثال واجوف وناقص ولفیف۔ معتل تقسیم ہوتا ہے مثال، اجوف، ناقص اور لفیف کی طرف۔ مثال کی کیا تعریف ہے؟ فالمثال معتلت فاؤہ، اسے کیا ہے؟ اعتلت پڑھیں گے، یعنی لام کو یہاں پہ کیا پڑھنا ہے؟ مشدد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ مضاعف ہے۔ معتلت فاؤہ، مثال اسے کہتے ہیں کہ جس کا فاء الفعل معتل ہو، یعنی فاء الفعل پہ حروف علت میں سے کوئی ہو۔ حروف علت میں سے واو یا فاء الفعل پہ آئے گا، الف سے شروع میں نہیں آ سکتا۔ جیسے وعدہ اور یسرا 2 مثالیں دی ہیں، 3 مثالیں کیوں نہیں دیں؟ کیونکہ الف کی ہمارے پاس مثال موجود نہیں ہے، الف شروع میں نہیں آتا، یہ ہوگی۔ اگلا جو ہے وہ وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کو مثال کیوں کہتے ہیں؟ فاء الفعل پہ آ گیا تو مثال کہنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ سمیہ بذالک، سمیہ بذالک کو کیا کہتے ہیں؟ وجہ تسمیہ، ٹھیک ہے۔ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ لأنہ یماثل صحیح فی عدم اعلال ماضی ہے۔ مثال کیا مطلب؟ ہم مثل ہونا، یماثل صحیح، کیونکہ یہ معتل الفاء جو ہے یہ صحیح کے مماثل ہوتا ہے۔ کس بات میں مماثل ہوتا ہے؟ اس بات میں کہ فی عدم اعلال ماضی ہے، کہ اس کا جو ماضی ہوتا ہے اس میں کسی قسم کا اعلال نہیں ہوتا۔ وعدہ کے آپ ماضی کے 14 صیغے کر لیتے ہیں لیکن کسی جگہ پہ بھی اعلال آپ کو نظر نہیں آتا، تو اسی وجہ سے اس معتل کو ہم صحیح کی مثل کہہ دیتے ہیں کہ ماضی میں جیسے صحیح میں کوئی اعلال نہیں ہوتا، ایسے ہی معتل الفاء میں بھی اعلال نہیں ہوگا۔ اچھا، اجوف، اجوف جوف سے پیٹ کے من ہوتے ہیں۔ معتلت عینہ، کہ جس کی عین کیا ہو؟ معتل ہو، جیسے قال و باع، 2 مثالیں دی ہیں۔ 2 مثالوں کی کیا وجہ ہے؟ کہ قالا اصل میں قاولا تھا اور باع اصل میں بایا تھا، یعنی ایک جو مثال ہے وہ اجوف واوی کی ہے اور ایک اجوف یائی کی ہے۔ وجہ تسمیہ، وہ سمیہ بذالک لخلو جوفہ، اس کو اس وجہ سے نام دیا گیا کیونکہ اس کا جو جوف ہے، اس کا جو پیٹ ہے وہ خالی ہوتا ہے۔ پیٹ سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ وسط ہی، کیونکہ پیٹ انسان کے درمیان میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی جانور لینے، پیٹ سب کا درمیان میں ہے، اوپر نیچے تو نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ اس کا جو جوف ہے، یعنی جوف بمعنی وسط کے ہوگا، کیونکہ اس کا وسط کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے من الحرف الصحیح، حرف صحیح سے۔ تو حرف صحیح کا تعلق وسط سے ہے اور وسط میں کیا ہے جی؟ حرف صحیح نہیں آیا، تو وسط اس کا کس کو اپنے اندر رکھے ہوئے ہے؟ حرف علت کو رکھے ہوئے ہے، تو اس وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ اجوف کہتے ہیں کہ جوف کے اندر کیا آ گیا ہے؟ حرف علت آ گیا ہے۔ اس کا ایک اور نام بھی ہے جو گزشتہ کتابوں میں نہیں ہے، وَيُسَمَّ أَيْضًا ذَا الثَّلَاثَةِ، اس سے کیا ہے؟ ذا الثَّلَاثَةِ بھی کہتے ہیں، ذو ثلاثہ، ذو صاحب کے معنی میں، ذا مالن، مال والا، اسماء ستہ میں سے۔ ذا الثَّلَاثَةِ 3 والا، ٹھیک ہے۔ اجوف کو کیا کہتے ہیں؟ 3 والا کہتے ہیں۔ 3 والا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، 4 والا کیوں نہیں کہتے؟ ہاں نہیں، اجوف کی بات ہے بھائی، آج 3 حرفی تو سارے ہوتے ہیں نا۔ دیکھیں وجہ سنیں جی، لأنه عند اسناده لتاء الفاعل يسير معها على 3 احرف، لأنه، کیونکہ یہ جو ہے اجوف جو ہے عند اسنادی، جب آپ اس کو مسند کرتے ہیں تاء فاعل کی طرف، تاء فاعل تو تا تے، جب تاء فاعل اس کے ساتھ لگاتے ہیں تو یسیر و معہا، تو یہ تاء فاعل کے ساتھ ہو جاتا ہے علی 3 احرف، 3 حرفوں کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ قالا سے جب آپ نے گردان کی تو 6 صیغے تک پہنچتے ہوئے اس کے 2 حرف رہ گئے تھے نا، قلنا ہو گیا، یعنی ایک اس کا اڑ گیا تھا اپنا اصلی نا،
پھر کیا ہے کلتا بن گیا 3 حرفی ہو گیا 3 حرفی ہو گیا ٹھیک ہے قلنا بھی 3 حرفی تھا ٹھیک ہے قالا بھی 3 سارے 3 حرفی ہیں ٹھیک ہے تو کوئی شروع والے پہلے سے قلنا میں بھی 3 ہو جاتے قلتا میں 3 ہو جاتے ہیں سارے 3 ہی ہیں نا وعدہ میں 3 ہے نا سارے مل کر تو 4 ہوتے ہیں دیکھیں ہم یہ کہیں گے کہ بھئی جی توجہ فرمائیے گا جیسے وعدہ سے ہم گردان کریں تو اس کے جب آپ تا لگاتے ہیں ساتھ وعدتا ٹھیک ہے تو کتنے حرف ہیں وعدتا میں 4 ہیں ٹھیک ہے لہذا ہم مثال کو کیا ہے ذو الثلاثہ نہیں کہیں گے ٹھیک ہے اجوف کو ذو الثلاثہ کہیں گے کیونکہ جب اس کا ہم تائے فاعل لگائیں گے تو یہ 3 حرفوں کے اوپر مشتمل ہوگا 3 حرفوں کے اوپر مشتمل ٹھیک ہے ہاں ناقص میں نہیں ہوتا ناقص کی مثال کیا ہے ہمارے پاس وہ بھی 4 ہوتے ہیں رما رمیتا ٹھیک ہے فقط اس میں 3 ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ پہنچ گئے ٹھیک ہے تو لہٰذا جو ہے وہ 3 حرفی دیکھنے کا معیار کیا ہے تائے فاعل ہے بھی تائے فاعل آپ لگائیں تو دیکھیں تائے فاعل کے لگانے کا کیا قانون ہے کیونکہ ماضی کے اپنے 3 ہوتے ہیں اصلی تو جیسے ہی تائے فاعل لگے گا تو 4 ہونے چاہیے نا یہ ایک نیچرل قانون ہے تو یہ اس نیچرل اور طبعی قانون سے ہٹ گیا کہ تائے فاعل اضافی لگی لیکن اس کے باوجود کیا ہے یہ 3 پہ رہا نہ کہ یہ 4 کی طرف گیا یہ من حرف صحیح کی بات پھر کہاں جائے گی کدھر ہے جو آئے من حرف صحیح یہ وجہ تسمیہ بتا رہا ہے وہ یسمی اسم یہ وجہ تسمیہ کس کی ہے ذو الثلاثہ کی ہے یا اجوف کی ہے یہ ذو ثلاثہ کی ہے ذو الثلاثہ کی ہے جوف علی بات تو اجوف ہی کی چل رہی ہے ہاں تو اجوف کے کتنے نام ہیں ذو ثلاثہ کیوں کہیں گے اجوف کے کتنے نام ہیں 2 نام ہیں ایک اجوف دوسرا ذو ذو الثلاثہ اجوف کی وجہ تسمیہ یہ جو ہے حرف الفل کی جگہ جوف میں اس کی حرف علت ہے اس وجہ سے جی اجوف کی وجہ تسمیہ کیا ہے چونکہ جوف میں اس کی حرف علت ہے جوف میں حرف علت ہے جوف میں حرف صحیح نہیں ہے ذو الثلاثہ کی وجہ ذو الثلاثہ کی یہ وجہ ہے کہ تائے فاعل لگنے کے باوجود 4 نہیں بنتا 3 رہتا ہے ٹھیک ہے فعل ماضی کا کیا قانون ہے کہ تائے فاعل جب لگتی ہے تو 4 ہو جاتے ہیں نا ضربتم اضربتم سارے 4 ہو رہے ہیں لیکن اجوف کیا ہے کہ تائے فاعل لگنے کے باوجود 4 نہیں ہوتا 3 ہی رہتے ٹھیک ہے تو یہ وجہ ہے اس کی تو یہ 2 چیزیں الگ ہیں 2 چیزیں ہیں اس کو ان توجہ رکھیں آپ مکس اپ نہ کریں تائے فاعل ہاں یہ معیار ہوگا تائے فاعل ٹھیک ہے تائے فاعل کے ساتھ کیا یہ 3 پہ رہتا ہے یا 4 ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہیں گے سارے 4 ہو جاتے ہیں فقط اجوف ایسا ہے کہ جو 3 پہ رہتا ہے 4 نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس کی آپ شرح میں کیا لکھیں گے ایک تو آپ ضربہ کی مثال دے دیں گے کہ جیسے ضربتوں میں لگا ایک مثال کی مثال دے دیں گے جیسے وعدتو ہے اور ایک مثال رمیتو یعنی ناقص کی دے دیں گے یہ 3 مثالیں آپ ذکر کریں گے تب جا کے ذو الثلاثہ کی جو وجہ تسمیہ کی شرح ہے وہ مکمل ہوگی ہاں سارے ایسے محمود کی ایک مثال دینا امرتا کی واضح ہے جی اچھا ناقص کے اوپر آ جائیں تو مثال کا ایک ہی نام ہو گیا ہمارے پاس اجوف کے 2 نام ہو گئے اب مثال کے اوپر آ جائیں ناقص کے اوپر آ جائیں ناقص کیسے کہتے ہیں کہ معطلت لام ہو جس کا لام کیا ہے معطل ہو یعنی حروف علت کے اوپر مشتمل ہو جیسے غزا اور رما 2 مثالیں دی ہیں غزا کس کی مثال ہے غازہ وا سے ہے یہ مثال واوی کی مثال ہے اور رما یا یہ مثال یائی کی کیا مثال ہے ناقص کو ناقص کیوں کہتے ہیں وجہ تسمیہ وہ سمی بذالک لنقصان ہی بحذف آخر ہی ہاں فی بعض تصاریف اسے ناقص اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا جو آخر ہے نا وہ اڑ جاتا ہے کہاں پہ جی فی بعض تصاریف بعض گردانوں میں بعض صورتوں میں ٹھیک ہے جی آخر جو ہے نا جس کا آخر اڑ جائے تو اسے ناقص کہتے ہیں درمیان وغیرہ اڑتا رہے پھر مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ نقص کو یہ صرفی دیکھتے ہیں آخر کے اعتبار سے وگرنہ تو قالہ میں بھی کیا اڑ گیا نا درمیان میں قلتا میں آپ نے کیا اڑ گیا نا درمیان سے ٹھیک ہے لیکن وہ آخر نہیں اڑا درمیان والا اڑا ہے نا ٹھیک ہے تو یہ کیا کہتے ہیں کہ غزت اور رمت میں کیا چیز اڑی ہے لام الفعل اڑا ہے
جی جی غزوت تھا اور رمیت تھا، رمیت ٹھیک ہے، واضح ہو گیا؟ تو ناقص کو ناقص کیوں کہتے ہیں امیر صاحب؟ کیونکہ آخر اس کے جو ہے اس کا آخر کیا اڑ جاتا ہے، اس وجہ سے ناقص کہتے ہیں، ٹھیک ہے، واو ہے، ہاں، تو یہ کون سا قاعدہ جاری ہوا؟ واو متحرک ما قبل مفتوح الف میں بدلا التقاء ساکنین ہو گیا، ٹھیک ہے، یا میں بھی ایسے رمیت میں، جی یہ وزات و رمات یہ بھی 3 حرف ہے، اوپر ذو ثلاثہ وہ جب تا 3 حرفیہ ہے لیکن تائے فاعل نہیں ہے نا اس کے ساتھ، تائے فاعل لگائیں، رمیتا غزوتا، ہاں 4 حرفی ہو جائے گا، یہ تائی ساکن ہے، تائے ساکن ہے، ٹھیک ہے، تائے ساکن تائے فاعل نہیں ہوتی، واضح ہے نا، وفا کا علامت ہے تانیث ہے۔ ناقص کا دوسرا نام کیا ہے؟ ذو الاربع، 4 والا، وَيُسَمَّ أَيْضًا ذَا الْأَرْبَعَةِ لِأَنَّهُ عِنْدَ إِسْنَادِهِ لِفَاعِلِ الْفَاعِلِ يَصِيرُ مَعَهَا عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ، لتا الفاعل ہاں لتا الفاعل، ہاں اچھا میرے پاس غلط لکھا ہو، کیونکہ جب آپ اس کے اسناد کرتے ہیں فاعل کی تا کی طرف تو یہ اس کے ساتھ 4 حرفوں کے اوپر ہو جاتا ہے، جیسے غزوتا اور رمیتا ہو گیا، ٹھیک ہے، اچھا جی، پھر مثال کا نام بھی رکھ دیتے ہیں، ویسا بھی 4 حرف ہوتا ہے، مثال بھی 4 حرفی ہو جاتے ہیں، لیکن مثال 4 حرفی ہو جاتا ہے اس کو ہم یہ تعبیر نہیں کہتے، یعنی ہم یوں سوال بناتے ہیں اس سوال کو، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ناقص کو آپ نے ذو الاربع کیوں کہا؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ تائے فاعل جب لگتی ہے تو یہ 4 حرفوں کے اوپر ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہی اعتراض آپ کا مثال پہ آئے گا، مثال میں جیسے وعدتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں بھی جب آپ لگاتے ہیں تو وہ 4 حرفی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ ہم کہیں گے کہ مثال تو شروع سے 4 حرفی ہے، جیسے ضربتا ہے، اس کے اندر تو کوئی اعلال ہو ہی نہیں رہا، وہ تو 4 سے کم ہوئی نہیں ہے، پہلے سیغے سے لے کر چھٹے سیغے تک 4 سے کم ہوئی نہیں ہے، تو جو 4 سے کم نہیں ہوا جیسے ضربہ ہے، نصر ہے، سامع ہے، اس کو کوئی بھی ذو الاربع نہیں کہتا۔ ذو الاربع اور ذو الثلاثہ کی وہاں پہ تعبیر ہے کہ جب آپ شروع سے سیغے شروع کریں اور کہیں جا کے وہ 4 سے کم ہو جائیں، لیکن جیسے ہی تائے فاعل لگے تو پھر کیا دوبارہ 4 کے اوپر واپس آ جائیں، اسے ذو الاربع کہتے ہیں، مثال میں تو کوئی تعلیم ٹھیک ہے۔ نہیں ہے۔ اب یہ چیز کہاں پہ ہوتی ہے؟ ناقص میں ہوتی ہے، مثلا ناقص میں آپ نے جب شروع میں گردان شروع کی، ٹھیک ہے، رما رمتا، وہاں پہ کیا ہو گئے؟ یعنی رمت میں آ جائیں، اس میں کیا ہے؟ ایک اڑ گیا، 3 ہو گئے، ٹھیک ہے، تو یعنی وہ ناقص جس میں تھوڑے ہوتے گئے، کبھی 3 ہو گئے، کبھی 4 ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی تائے فاعل لگے گی تو پھر کیا ہو جائیں گے؟ 4 ہو جائیں گے، لہذا یہ جہت کیا دیکھنا اس میں اہم ہے، واضح ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ یہاں پہ ہماری ذو الاربع ذو الثلاثہ سے یہ مراد ہے کہ جس کے پہلے والے سیغے تائے فاعل کے علاوہ اس میں کسی قسم کی کمی آ رہی ہو، 3 سے 2 کی طرف جا رہے ہوں، 3 سے 4 کی طرف جا رہے ہیں، وہ مراد ہے، لیکن جس کے شروع میں کوئی کمی آ ہی نہیں رہی اس میں یہ اصطلاح نہیں بولی جائے گی۔ اچھا آگے آ جائیں جی، چوتھی قسم لفیف کی طرف۔ لفیف کی 2 قسمیں، لفیف مفروق اور لفیف مقرون۔ مفروق کسے کہتے ہیں؟ معتلت فاؤہ و لامہ، کہ اس کے فا اور لام کیا ہوں؟ حرف علت والے ہوں، جیسے وفا اور وقا، دونوں وفا کو ایک کو وقا ایک کو وقا کر لیں، دونوں مثالوں میں کیا فرق ہوگا؟ ایک میں الف ہے، ایک میں یا ہے۔ نہیں وزن کا فرق ہوگا، ہاں نہیں، وزن بھی ایک ہی جیسے، معنی کا فقط فرق رہے گا، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ جو ہے نا اگر دوسری جو مثال ہے نا وہ کوئی ایسی دیتے نا کہ فاعل فعل پہ یا آتا اور لام الفعل پہ واو آتا، پھر فرق ہو جاتا نا۔ یہ نیچے کے اوپر 2 نقطے ہیں نا، ایک وفا ہے اور ایک وفا ہے، پہلے جو ہے اس میں نیچے نقطے نہیں ہے یار، اس سے پہلے نقطے ہیں، نہیں نہیں، یہ لفظ وقا ہے، وفی تو نہیں بنے گا، وفی کیا چیز ہے؟ وقا بھی ہو تو اس کے نیچے یا تو نہیں ہے، وقا یقی جیسے کہتے ہیں، وقا یقی قی، یا نیچے تو نہیں ہے، ہاں یہ غلط لکھا جائے گا، وہاں پہ بھی آپ پہ نقطے نہیں لگیں گے، ٹھیک ہے۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ لفظی طور پہ مثالوں میں کوئی فرق نہیں ہے، حالانکہ مثالوں میں فرق کی مثال ہونی چاہیے نا، کہ پہلی مثال کیا ہے کہ جس کے فاعل فعل پہ واو ہے اور لام الفعل پہ یا ہے، دوسری اس کے الٹ ہونی چاہیے نا مثال، ٹھیک ہے، تب 2 مثالوں کا فائدہ ہوگا نا،
دوسری ایسی مثال آپ دیں کہ جس کے فاعل فعل پہ یا ہو اور لام الفعل پہ واو ہو، ایسی کوئی مثال ہے؟ ہاں یہ تو واو ہو گیا نا، شروع میں یین ہو، یلا یلا اس طرح کوئی کہ ہاں وہ تو مکرون کی مکرون تاوا یا تو کیا پتہ استعمال بہرحال لغت میں دیکھیں، یعنی اگر ایسی مثال ہوتی تو مصنف دیتے، شروع سے دیتے آتے رہتے ہیں مختلف مثال. جو مثال ہے وہاں یا میں شروع میں کیا ہے واو ہے، واو اور یا تو شروع میں یا لے کر آئے نا. شروع میں یا ہاں کدھر بھیا آپ ہمیں نہیں سن رہے. جو مصنف نے مثال دی ہے یہ تو لغت میں موجود ہے نا، وفاق کی، وفاق کی موجود ہے، وقاق کی موجود ہے. آپ ایسی لغت میں آپ جائیں نا، یا کے مادہ میں جائیں، یا کے مادہ میں جا کے آپ دیکھیں کہ یا کے درمیان میں ایک حرف ہو، آخر پہ کوئی ہو واو، اس طرح کی مثال دیکھیں. اگر لغت میں ملتی ہے تو ٹھیک، تو وہ پھر لکھ لیں گے. وگرنہ ہم یہی کہیں گے کہ وہی حیدر صاحب بات ہوگی کہ دو مثالوں میں لفظوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بس معنی میں فرق ہے. لفظی طور پہ تو کیا ایک ہی چیز ہے. وہ سمی یا بذالک، لفیف مفروق کو مفروق کیوں کہتے ہیں؟ فرق سے ہے نا. لکون الحرف صحیح، کیونکہ یہاں پہ حرف صحیح فارقاً وہ فرق کرنے والا ہوتا ہے، بین حرفی العلت، دو حرف علت کے درمیان فرق ڈالنے والا حرف صحیح ہوتا ہے، اس وجہ سے لفیف مفروق کہتے ہیں. لفیف کیوں کہتے ہیں؟ لفیف دو چیزیں ہونا نا، لفظ یلف و لفیف ملا ہوا ہونا، ٹھیک ہے، مل جانا. لفیف کی انہوں نے وجہ بیان نہیں کی، مقرون کے اور مفروق اور مقرون کے بیان کی ہے. مقرون کسے کہتے ہیں؟ وہ ہوا معتلت عینہ و لامہ، جس کا عین اور لام کیا ہے؟ معتل ہو. اب یہاں پہ دو مثالیں دی ہیں، توا اور روا کی. اچھا اس میں بھی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی جیسے ہیں. لفیف پہلے واو ہے، دوسرے نمبر پہ یا ہے، یعنی لفیف ہیں آپ کو پہلے نمبر پہ ہمیشہ واو ہی مل رہا ہے، چاہے لفیف مفروق میں جائیں یا مقرون میں جائیں، پہلے نمبر پہ واو ہی مل رہا ہے، دوسرے نمبر پہ یا مل رہا ہے. یہ بھی تاوا یا ہے، تاوا یا ہے. تو یا کو چینج کیا نا واو کو آپ نے، یا ٹھیک ہے. وہ سمی یا بذالک، مقرون کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مقرون اقتران ملنے سے ہے. وہ سمی یا بذالک لاقتران حرف یا علت بعضھا ببعض، کیونکہ یہاں پہ جو دو حرف علت ہیں وہ ملے ہوئے ہیں، قارن بین شیء اقترن، ملے ہوئے نا. بعض حرف علت بعض کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، بعضہما ببعض کے بعض کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. وہذ التقاسیم التی جرت فی الفعل، یہ تقاسیم جو فعل کے اندر جاری ہوتی ہیں، تجری ایضا فی الاسم، اسم کے اندر بھی یہی تقسیمیں کیا موجود ہیں. یعنی فعل کی آپ نے کیا کہا کہ صحیح اور معتل دو قسمیں ہیں، صحیح کی 3 ہیں اور معتل کی کتنی ہیں؟ 4 ہیں. یعنی اسے کیا کہتے ہیں؟ 7 اقسام، 7 جو ٹوٹل اقسام ہیں. یہی 7 اقسام ہمیں اسم میں ملتی ہیں. اب ہمیں 7 جو ہے وہ اسماء کی ضرورت ہے کہ جس کے اندر یہ 7 قسمیں کیا پوری ہوں. سب سے پہلے ہم شمسن کو کہیں گے تو شمسن کیا ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے، صحیح اور سالم ہے، صحیح اور سالم دونوں ہیں نا. وجہن کیا ہے جی؟ یہ مثال واوی، مثال واوی ہے، ٹھیک ہے جی. اور یمنن مثال یائی ہو گیا. قول کیا ہو گیا؟ اجوف ہو گیا، یعنی صحیح مثال اور اجوف 3 ہو گئے. سیف کیا ہے؟ یہ بھی اجوف ہو گیا، اجوف یائی ہو گیا. دلون یہ ناقص آ گیا، ناقص کے آ گیا، ٹھیک ہے جی. زبیون یہ بھی ناقص کی مثال ہے، ناقص یائی کی مثال. واحیون کیا ہے جی؟ لفیف مفروق کے ہو گئے. اور آگے کیا ہے؟ جون، یہ بھی لفیف، یہ مقرون ہے لیکن لفیف مقرون ہے، ادھر سے مضاعف بھی ہے، مضاف بھی ہے. ٹھیک ہے، مضاعف بھی ہے اور لفیف مقرون بھی ہے. مقرون دو واو ایک ساتھ، حیون ہے نا، حیون ہاں یا جائے تو تکرار ہوگا. یعنی مقرون کے اندر یہ تو شرط نہیں ہے نا کہ 2 حرف علت ہم جنس نہیں ہونے چاہیے، یہ شرط نہیں. یہ شرط نہیں لگائی انہوں نے. پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی چیز ایٹ اے ٹائم پہ مقرون بھی ہو سکتی ہے اور مضاف بھی ہو سکتی ہے. جیسے ایک ٹائم پہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور اسی ٹائم پہ سالم بھی ہو سکتا ہے. واضح؟ اچھا جی. آمرن کو کیا ہے؟ آمرن صحیح بھی ہے اور محموز بھی ہے، یہی کہیں گے نا.
صحیح کی اقسام میں سے ہے نا، کیونکہ یہ بھی محمود العین اور صحیح. اچھا جی، یہ جو مضاف تھی یہ کس کی اقسام میں سے تھی؟ مضاف صحیح کی اقسام میں سے تھی. اور جو لفیف مقرون ہے یہ کس کی اقسام میں سے ہے؟ معطل کی اقسام میں سے ہے. تو پھر حیٌ کو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہاں یہ تو پھر ٹوٹ جائے گا نا، یہ منطقی اعتبار سے درست نہیں ہے. یعنی ایک چیز کو آپ کہیں کہ وہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، پھر ایسی مثال لے کے رہیں کہ جو اسم بھی ہو اور کیا ہے فعل بھی ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اس کو کیا کہتے ہیں کہ قسیم آپس میں کبھی بھی نہیں جڑتے، قسیم ہوتی بھی الگ الگ ہیں. اگر مضاف صحیح کی قسم ہے تو مضاف میں جو ہے حرف علت تشدید نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب اس کو مضاف نہیں بولیں گے کیونکہ صحیح میں حرف علت نہیں ہوتا، تو مضاف میں جو ہے وہ حرف علت نہیں ہونا چاہیے. ہاں تو اس کو ہم مضاف نہیں بول سکتے. نہیں، ہم اعتراض ان کے اوپر کر رہے ہیں نا کہ یہ ان کی جو تعریفیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر ایسی قید تو نہیں لگائی نا. مضاف کے اندر فقط یہی کہا کہ 2 ہم جنس ہوں، چاہے حرف علت والے ہوں یا حرف علت والے نہ ہوں، یہ قید تو نہیں لگائی نا. اگر وہاں پہ کہتے کہ 2 ہم جنس ہوں اور شرط ہے کہ دونوں ہم جنس حرف علت والے نہ ہوں، یہ شرط نہیں لگائی انہوں نے. تو اس شرط نہ لگانے کی وجہ سے یہ جو منطقی طور پہ تقسیم کا قانون ہے وہ ان کا ٹوٹ جاتا ہے. یعنی ہم کیا کہیں گے کہ ایک ہی چیز ایک ہی ٹائم پہ آپ اسے کیا ہے صحیح بھی کہہ رہے ہیں اور پھر اسے معطل بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ لفیف مقرون کس کی اقسام میں سے ہے؟ معطل کی اقسام میں سے ہے. اور مقرون کے اندر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو 2 ہم جنس ہوں وہ بالکل 2 جو اکٹھے ہوں گے حرف علت وہ الگ الگ ہونے چاہیے، کہا نہیں ہے ایسا. ٹھیک ہے، دوبارہ سے اشکال سنیں، اپنی ذہنی توجہ کو اپنے ساتھ میں لیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فعل کی 2 قسمیں ہیں، صحیح یا معطل، اس کا مطلب ہے کہ جو صحیح ہوگا وہ معطل نہیں ہوگا، جو معطل ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. یہی مطلب ہے. اسے منطق میں آپ پڑھیں گے کہ جو 2 قسیم ہوتی ہیں وہ آپس میں ضدیں ہوتی ہیں، وہ آپس میں کبھی بھی جڑ نہیں سکتی آپس میں. ٹھیک ہے، اب صحیح کی قسم میں سے کیا ہے؟ مضاف ہے. تو پس جو مضاف ہوگا وہ معطل نہیں ہوگا، ایسی ہے. اور حیٌ میں آپ آ جائیں، حیٌ کو ہم کیا کہیں گے جی؟ لفیف مقرون. جب حیٌ لفیف مقرون ہے تو یہ کس میں چلا گیا؟ معطل میں چلا گیا. اور ادھر سے حیٌ کے اندر چونکہ 2 یا کا تشدید ہے آپس میں تو یہ مضاف میں بھی چلا گیا. ٹھیک ہے، پس حیٌ کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ معطل بھی ہے اور صحیح بھی ہے. تو حیٌ کو کیا کہیں گے؟ معطل بھی ہے اور صحیح بھی ہے. تو کیا یہ معقول ہے کہنا؟ درست ہے؟ ہاں نہیں ان کو چھوڑیں. ان کے مطابق انہوں نے مضاف کس کی اقسام میں سے شمار کیا؟ صحیح کی. صحیح میں سے یا معطل میں شمار کیا؟ دیکھیں آپ، صحیح میں شمار کیا. معطل کے اوپر 4 قسمیں کی مثال ہے جمع ناقص لفیف. ہاں صحیح میں شمار کیا اس کو. ہاں صحیح میں شمار کیا. تو اشکال کب سے ہوتا ہے جب مضاف میں شرط لگاتے ہیں حرف علت نہ ہونے کی، ہم جنس. ہمارا ان کا یہ اشکال سے درست ہوتا ہے. اشکال سمجھ آیا ہو صاحب؟ امیر صاحب کیا اشکال ہے بیان کریں. یہ جو ہے مضاف بھی ہے اور صحیح بھی ہے ایک ہی جگہ. ہاں یہ صحیح بھی ہے اور معطل بھی ہے، یوں کہ صحیح بھی ہے اور معطل بھی ہے، ایک ہی جگہ پہ 2 چیزیں جمع ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کا جواب ایک ذکی صاحب دے رہے ہیں کہ بھئی آپ مضاف میں جو ہے وہ قید لگیں کہ 2 جو ہم جنس حرف ہونے چاہیے وہ حرف علت نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن ایسی قید بھی انہوں نے نہیں لگائی. ٹھیک ہے، ایک اور چیز ہے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں، کہاں سے؟ لفیف کی مثالوں سے. لفیف مفروق اور لفیف مقرون کی مثالوں سمجھ سکتے ہیں. کیسے جی؟ لفیف مقرون اور لفیف مفروق کی مثالوں میں انہوں نے ہمیشہ دیا ہے کہ ایک واو کی مثال دی ہے اور یا کی. 2 جو حرف علت آ رہے ہیں اس میں سے پہلا واو ہے اور دوسرا یا ہے. انہوں نے 2 واو کی مثالیں بھی نہیں دی اکٹھی اور 2 یا کی مثالیں بھی اکٹھی نہیں دیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم لفیف کی مثال میں ایک چیز کا اضافہ کریں کہ لفیف میں جو 2 حرف علت ہوں گے وہ ہم جنس نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ہاں دونوں میں سے ایک کو شرط لگانی پڑے گی نا. تو مضاف میں شرط نہیں لگائی، لیکن لفیف کی مثالوں سے یہ لگتا ہے کہ یہ شرط کیا ہے؟ بننی چاہیے، کیونکہ لفیف کی جو بھی مثالیں انہوں نے دی ہیں اس میں ہم جنس کی مثال نہیں دی. تو اگر مضاف میں تو شرط کا مطلب سوال نہیں پیدا ہوتا کیونکہ مضاف صحیح کی قسم اور صحیح میں علت نہیں ہوتا، شرط اس میں لگے گی.
لفیف میں لگیں گے، لفیف میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی معطل مضاف ایک ٹائم پہ نہیں ہوتے، وہ فعل میں ہوتے ہیں، فعل میں نہیں ہوتے لیکن اسم میں ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے؟ اب یہ تو اسم میں ہوا ہے، فعل میں تو ہوتے نہیں، فعل میں ایسی مثال دیں یا یہ اجوفی ہو یعنی معطل بھی ہو. نہیں، حیا کا فعل نکالیں، حیا یا جو فعل ہے نہیں ہمارے پاس، فعل بھی ہے نا، فعل بھی حیا یا فعل ہے نا، ٹھیک ہے. حیا یا یو حیا یو حیا یا بھی ہے، بلکہ ہم مزید فی تو ہے ہی صحیح، باب صرف یصرف سے ہے، فعل بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی ہم یوں کہیں کہ ارشد صاحب نے اس کا دفاع کرنے کی یوں کوشش کی کہ بھئی یہ جو ساری مضاف جو قسم تھی وہ فقط فعل کے ساتھ خاص تھی. ہم کہتے ہیں فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے. اب بھی تو انہوں نے تصریح کیا نیچے نا، وَهَذِ التَّقَاسِيمُ الَّتِي جَرَتْ فِي الْفِعْلِ، عبارت واضح ہے کہ یہ جو تقاسیم ہیں، ان تقاسیم سے کیا مراد ہے؟ 7 تقسیمیں. یہ 7 تقسیمیں جو فعل میں جاری ہوئے ہیں، یہ 7 کی 7 کہاں پہ جاری ہوتی ہیں؟ اسم میں جاری ہوتی ہیں. اور ہماری مثال پھنسی حیون کے اوپر آ کے، حیون جو ہے وہ اسم ہے. آیا حیون کو جو ہے وہ صحیح کہیں گے؟ ہم کہیں گے صحیح تو نہیں کہہ سکتے، حرف علت ہیں. پھر ہم کیا کہیں گے؟ حیوں کو آپ مضاف کہیں گے؟ ہم کہ مضاف تو کہیں گے، ٹھیک ہے. 2 جو ہے مدہ کی طرح ہو گئے نا حیون، 2 ہم جنس آگے. جیسے ہم نے مضاف کہا تو ہم کہیں گے پھر اسے صحیح کہنا چاہیے، کیونکہ مضاف کس میں سے ہے؟ صحیح میں سے ہے، ٹھیک ہے. واضح ہے؟ تو پھر ہم نے اسے کہاں سے نکالنا ہے؟ صحیح سے نکالنا ہے، صحیح سے نکال لیں کیونکہ حرف علت ہے، صحیح سے نکالنا ہے. صحیح سے. لیکن ہم اس کو صحیح سے نکالیں گے، حرف معطل میں ڈالیں گے. جب اسے ہم معطل میں ڈالیں گے تو پھر مضاف سے اسے نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے. جب اسے مضاف سے نکالنا پڑے گا تو پھر ہمیں مضاف کے اندر کوئی قید لگانی پڑے گی، ٹھیک ہے. مضاف کے اندر پھر قید لگائیں کہ وہ حرف علت 2 ڈبل نہیں ہونے چاہیے. معطل ہوتا ہے اس میں بھی مضاف ہوتا ہے. انہوں نے اس میں لگایا نا کہ علی جی کے پاس علی جو ہے وہ ساکن کو تو ولی تو اس طرح کال کا کہ نہیں ہو سکتی، وہاں پہ بھی اگر اس حساب سے نہیں ہو رہا تھا تو یہاں یہ لکھا ہے یعنی ایک ہی ٹائم پہ معطل بھی اور صحیح بھی دونوں ہو سکتے ہیں. اگر شرط کے اعتبار سے نہیں، اس طرح اس کو تجوید کے اعتبار سے نہیں نہیں، حرف ہے ہی حرفی اقسام سے نا، ہے ہی حرفی اقسام سے، حرفی اعتبار سے. معطل میں ہے مضاف بھی آتا ہے، مضاف بھی آتا ہے معطل. انہوں نے یوں لکھتے تھے کہ ایک سیگا لکھتے تھے مثلا حیہ، یا آپ کہہ رہے ہیں حیہ تو لکھتے تھے کہ لفیف مفروق مضاف آگے لکھتے تھے پورا پورا، یہ باب بنے ہوئے تھے ساروں کی. ایک مثال دیتے ہیں حیہ، مثال دیتے ہیں حیہ، اس کو لکھتے تھے کہ لفیف مقرون مضاف آگے لکھتے تھے. ہاں یعنی جو مضاف ہے وہ معطل کی اقسام میں سے ہے، جی جی، صحیح کی اقسام میں بھی سے ہے اور معطل کی اقسام میں سے ہے. ہاں یہ ایک والا قانون بنایا تو پھر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے تو نہیں بنایا نا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جو حملاوی صاحب ہیں جنہوں نے کتاب، جی نہیں اغلبیت نہیں. جب آپ اقسام بیان کرتے ہیں اس میں تو اغلبیت نہیں ہوتی نا. جب آپ تقسیم کر رہے ہیں نا وہ صحیح ہونی چاہیے، وہاں پہ اغلبیت نہیں دیکھی جاتی، ٹھیک ہے. تقسیم ہمیشہ پرفیکٹ ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ بات درست ہے کہ آپ سیدھا مان لیں کہ بھئی معطل کی قسم میں بھی آپ 5ویں قسم کا اضافہ کریں، ٹھیک ہے. کہ معطل بھی کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے. تو پھر بات کیا درست بنے گی؟ یا پھر مضاف کے اندر تبدیلی کریں کہ مضاف میں جو ہے وہ ہم جنس حرف علت والے نہیں ہونے چاہیے. دوسرے کتاب میں یہ ہے بات، ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگا. یہ پھر اگلی کتابوں سے ہم حوالہ دیکھ لیتے ہیں، اور یہ پھر کتاب کے اوپر اعتراض وارد ہو جائے گا نا. اعتراض ان کے اوپر کیا وارد ہوگا کہ انہوں نے معطل کی پوری اقسام بیان نہیں کی. اچھا اگلی مثالیں دیکھ لیں. امر، بئر، نبع، حد اور بلبل. بلبل کیا ہے بھئی؟ یہ ہمارے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں مضاف رباعی. ہاں مضاف رباعی ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی. اور حدہ کیا ہے؟ مضاف صحیح مضاف ہے، ٹھیک ہے. اور حیون کیا کہیں گے؟ معطل مضاف کہیں گے. تو آخری قانون یہی نکلا جی. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.